بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے ساتھیو، ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ جشن عید میلاد النبی کا موجد کون تھا اور کب یہ جو آغاز ہوا اس کا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں زندگی کے تمام شعبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں۔ اس لیے شارع نے اس میں کمی بیشی کرنے کی کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، لیکن افسوس آج کے مسلمان نہ صرف اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات سے انحراف کرتے جا رہے ہیں، بلکہ غیر ثابت شدہ چیزوں کو اس میں داخل کر کے انہی کو اصل جو اسلام تصور کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ جب دین مکمل ہے، اس کی ہدایات واضح، عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے انہیں اس کا حصہ بنا دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ سو اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا، ورنہ اگر اسے نامکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جسے جیسے چاہتا اس میں کمی بیشی کر لیتا اور یوں دین لوگوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن کر رہ جاتا۔ اللہ رب العزت کے اس عظیم احسان کی قدر و قیمت کا اندازہ آپ جو ہے صحیحین کی اس حدیث سے بھی کر سکتے ہیں، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے جو اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن بطور عید مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور دن جمعۃ المبارک کا تھا، اور یہ صحیح مسلم کی اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، یہودی عالم نے یہ بات کیوں کہی تھی کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو یوم عید تصور کر کے اس میں خوشیاں مناتے؟ اس لیے کہ دین کے مکمل ہونے کی قدر و قیمت کو جانتا تھا، جبکہ بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں اور ایسے امور میں منہمک اور مشغول ہو کے رہ گئے ہیں کہ جنہیں وہ دین کا حصہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ دین اس سے قطعی طور پر بری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خیر کا حکم دے دیا تھا۔ یہ بات ہر شخص کو معلوم ہے کہ اللہ کا یہ دین مکمل دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور بلا ریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی امت تک مکمل طور پر پہنچا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ہر اس بات کا حکم دے دیا اور جو تمہیں اللہ کے قریب و جہنم سے دور کر دے، اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر دے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ فرماتے کہ ہر وہ چیز جو جنت کے قریب و جہنم سے دور کرنے والی ہے، اسے تمہارے لیے بیان کر دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں کا حکم دیا میں نے بھی ان سب کا تمہیں حکم دے دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جن کاموں سے منع کیا میں نے بھی ان سب سے تمہیں منع کر دیا۔ ان حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و بھلائی کا کوئی کام نہیں چھوڑا جس کا آپ نے امت کو حکم نہ دیا ہو، اور شر و برائی کا کوئی عمل ایسا نہیں چھوڑا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو روک نہ دیا ہو۔ لہٰذا یہ جاننے کے بعد اس نتیجے پر پہنچنا مشکل نہیں کہ ہر وہ عمل جو لوگوں کے نزدیک خیر و بھلائی کا عمل تصور کیا جاتا ہو، وہ اس وقت تک خیر و بھلائی کا عمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی حکم یا ترغیب ثابت اس کی نہ ہو۔ اسی طرح برا عمل ہے جب تک رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کوئی فرمان ثابت نہ ہو، برا تصور نہیں ہوگا۔ گویا خیر اور شر کے پہچاننے کا معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی کا ذوق و رغبت نہیں۔ جس کا جی چاہے دین میں اپنے ذوق کے مطابق خیر کا کام داخل کرتا رہے اور اپنی منشا کے مطابق کسی عمل کو برا قرار دے۔ اور پھر یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ کیا نئے نئے کاموں کو ایجاد کر کے دین میں شامل کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ پورا دین لوگوں تک نہیں پہنچایا، اور بعض خیر کے کام ان سے اور ان کے اولین یعنی ماننے والوں سے چھوٹ گئے، جس کی بنا پر اب بھی دین میں کمی بیشی کی گنجائش موجود ہے۔ یہ یقیناً یہ بات جو ہے لازم آتی ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کی، پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھائی کا کام ہے، تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت یعنی اللہ کے دین پہنچانے میں خیانت کی تھی، یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا۔ تم اللہ کا یہ فرمان پڑھ لو، آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین یہ مکمل کر دیا۔ یہ آیت پوری انہوں نے پڑھ کے سنائی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے، اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، امام مالک کا یہ فرمان کہ جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا، قیامت تک کے لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور ہر دینی مسئلے کا ثبوت قرون اولیٰ سے ڈھونڈنا چاہیے۔ اگر اس کا ثبوت اس وقت مل جائے تو اس پر عمل کر لیا جائے، ورنہ اسے قطعاً دین کا حصہ جو ہے تصور نہ کیا جائے۔ اب دیکھیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہاں پہ لکھا ہے بدعت ہے، کہاں پہ یہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے؟ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام ہوا؟ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا تو وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، بعد میں آپ اس کو دین کا حصہ قرار دیں، ثواب سمجھ کے کریں، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے نا، جب ہے کیے ادھر ان لوگوں نے کیا ہی نہیں، قرون اولیٰ کے لوگوں نے والوں نے تو کیا ہی نہیں، تو پھر اس سے منع کیسے فرماتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، اس حقیقت سے کسی شخص کو بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی، سب سے بڑے عبادت گزار تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ عبادات پر ہی عمل کرنا چاہیے، اور کسی نئی عبادت کو دین میں شامل کر کے ان سے آگے بڑھنے کی جرات نہیں کرنی چاہیے۔ صحیحین میں حضرت انس سے مروی ہے کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، چنانچہ انہوں نے اس کے بارے میں انہیں مطلع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنے نظریے سے کم تصور کرنے لگے، یعنی وہ لوگ، اور کہنے لگے ہم کہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات قیام کرتا رہوں گا، دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی نہیں چھوڑوں گا، تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ باتیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا کیا وہ تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تمہیں جاننا چاہیے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں نے عورتوں سے شادی بھی میں کرتا ہوں، لہٰذا جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں۔ اب دیکھیں اس حدیث کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حیثیت کا ذکر فرمایا کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ عبادت گزار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقہ کار کی وضاحت فرمائی اور اس کے بعد یہ اعلان فرمایا کہ میرے اس طرز عمل سے جو کوئی منہ پھیر لے تو پھیر کر کوئی اور طرز اختیار کرنے والے کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ صرف ان عبادات پر عمل کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں، اور کسی ایسے عمل کو عبادت تصور نہیں کرنا چاہیے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہ مل رہا ہو۔ ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں کہ یہ دینوں اصول ہمیں یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی، اور یہ کہ دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا، ان پر عمل کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اور انہی 3 اصولوں کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں
کہ عید میلاد النبی کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ دین کا حصہ ہے، کیونکہ اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے طرز عمل سے اس کا کوئی ثبوت ضرور ملتا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو واضح تعلیمات دیتے، جیسا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تعلیمات ارشاد فرمائی۔ وہی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وسیع دل اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سننے والے بن جائیں، حق کو سننے والے بن جائیں اور حق کو چلنے اور اس کے اوپر چلانے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اتنا جگر عطا فرمائے، اتنا دل عطا فرمائے کہ ہم کشادہ دل کے ساتھ یہ باتیں سنیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔